آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ روح القدس کے نازل ہونے کی خوشی کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، تو میری طرف سے آپ سب کو عید پینتیکوس مبارک ہو۔ روح القدس کا نزول جو کلیسیا پر ہوا وہ آپ کو مبارک ہو۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے روح القدس کی جنبش کے بارے میں دیکھیں گے۔ میرے ساتھ پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 5 آیات کو ہم اپنے لیے تلاوت کریں گے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ جب روح القدس جنبش کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ میں کل ہی ایک کتاب پڑھ رہا تھا اور اس میں نے بڑا ایک دلچسپ واقعہ پڑھا۔ ایک گاسپل سنگر تھی اور وہ اپنا گیت ریکارڈ کروانے کے لیے ریکارڈنگ روم میں جب گئی، اس کو مائک وغیرہ سب کچھ سیٹ کر کے دیا گیا۔ جب وہ گانے لگی تو اس نے جو مائک تھا اس کو پھینک دیا اور کہنے لگی میں نہیں گاؤں گی، ہی از ناٹ دیئر، وہ یہاں پر نہیں ہے۔ جو ریکارڈ کر رہے تھے اس کا سانگ، انہوں نے پوچھا کون یہاں پر نہیں ہے؟ کہنے لگی روح القدس از مسنگ، ہولی اسپرٹ از مسنگ، روح القدس یہاں پر نہیں ہے۔ ہم دعا کریں گے۔ پہلے دعا کرنا شروع کر دی۔ اس کے پاس آئل تھا، تیل تھا، ایک خاص بوتل کے اندر مسا شدہ تیل تھا۔ اس نے مائک کے اوپر بھی تیل لگایا، ساؤنڈ سسٹم کے اوپر بھی تیل لگایا، پھر دعا کرنا شروع کر دی۔ اس نے پھر دوبارہ مائک پکڑا، کوئی 5-10 منٹ دعا کرنے کے بعد، لیکن پھر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی۔ وہ کہنے لگی اسٹل ہی از ناٹ ہیئر، وہ یہاں پر ابھی بھی نہیں ہے۔ خیر، دوبارہ اس نے یہی سلسلہ شروع کر دیا۔ 3 بار اس نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ وہ تھوڑی تھوڑی سی گریس تیل کی وجہ سے جو انسٹرومنٹ تھے ان میں آنا شروع ہو گئی، لیکن ہولی اسپرٹ از اسٹل مسنگ۔ روح القدس ابھی بھی وہاں پر اسے محسوس نہیں ہو رہا۔ 3 بار اس نے 10-15 منٹ چل پھر کر دعا کی، لیکن اس کی تشفی ابھی بھی نہیں ہو رہی۔ وہ جو ریکارڈنگ کرنے والے تھے انہوں نے دیکھا ایک بٹن سا ہوتا ہے ریورب کا جو ری وائبریٹ کرتا ہے آواز کو، وہ بند تھا، اس کو آن کر دیا۔ جو ہی آن کیا تو وہ کہنے لگی ہیلیلویا، ہولی اسپرٹ از ہیئر، روح القدس یہاں آ گیا ہے، اب میں گاؤں گی۔ آپ نے بات کو سمجھا؟ اصل میں مسئلہ جو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ روح القدس یہاں پر نہیں ہے۔ وہ بار بار جو دعا کر رہی تھی اسے اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ روح القدس میرے ساتھ، میرے اندر ہے۔ ایک بٹن مائک کا یا ساؤنڈ سسٹم کا کہیں وہ آن نہیں تھا، آواز صحیح طور سے نکل نہیں رہی تھی، تو اسے روح القدس کی جنبش محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ روح القدس کی جنبش کیا ہے؟ جب ساؤنڈ سسٹم اچھا چل رہا ہو تب ہم سمجھتے ہیں اب روح القدس کی جنبش ہو رہی ہے۔ جب میوزک اچھا بج رہا ہو تب ہم شاید سمجھتے ہیں روح القدس کی جنبش ہو رہی ہے۔ جب ہم جوش میں آ جائیں، ہمارے جذبات کو ہوا مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں روح القدس کی جنبش ہو رہی ہے۔ اگر لائٹ چلی جائے، پنکھے بند ہو جائیں، ساؤنڈ سسٹم بھی نہ چلے تو کئیوں کے نزدیک روح القدس کی جنبش بند ہو جاتی ہے۔ اینجی میں روح القدس لائٹ تے ٹرتا ہے، ہمارے نزدیک روح القدس کی جنبش یہ ہے۔ لیکن میرے عزیزو،
یہ روح القدس کی جنبش نہیں ہوتی، یہ جذباتیت ہوتی ہے، یہ ایموشنلزم ہوتی ہے۔ بعض اوقات ہم اسپرچل نہیں ہوتے، ہم صرف ایموشنل ہوتے ہیں۔ کیسے میں یہ کہہ سکتا ہوں؟ بھائی آپ نے بڑے مزے کے ساتھ گیت گایا، پرستش کی، کلام بھی بڑے شوق سے سن کر آئے، اس وقت تو بڑے جذبے میں تھا، لیکن روح القدس صرف سنڈے کے دن ہی تو نہیں نازل ہوتا، پورا ہفتہ بھی روح القدس تیرے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ پورا ہفتہ تو کہاں، روح القدس کہاں؟ پورا ہفتہ تیری زندگی میں روح القدس کی جنبش کہاں گئی؟ روح القدس کی جنبش جب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رات کو ہمارے سامنے ایک عبادت ہو رہی تھی، میں بڑا سیکھتا ہوں ان لوگوں سے جو وہاں عبادت کرتے ہیں۔ وہاں جو بہن پریزائڈ کر رہی تھی وہ جوش و جذبے میں تھی، میں اس کے جوش کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن اس کی آواز بیٹھ گئی تھی، حالانکہ مائک بھی اس کے پاس تھا۔ مائک کا فنکشن کیا ہے کہ بھائی آپ کو زیادہ اونچی نہ بولنا پڑے، آپ کی آواز اچھے طریقے سے لوگوں تک پہنچے۔ لیکن کیسے لوگوں کو پتا چلے گا بھائی میرے اوپر مسا ہے، میرے وسیلے سے روح القدس کی جنبش ہو رہی ہے، جب تک کہ میں گلا پھاڑ کر لوگوں کو نہیں بتاؤں گا۔ میں ان چیزوں کے خلاف نہیں۔ ایسا ہوتا ہے جب روح القدس آتا ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کیا؟ آج ہم اس حوالے میں سے دیکھیں گے کہ جب روح القدس جنبش کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے۔ آج بھی اگر وہ شخصی طور پر کسی کی زندگی میں، کسی عبادت میں، کسی علاقے میں، کسی کلیسیا میں، کسی شہر بستی میں جنبش کرے گا تو یہی سب کچھ ہوگا جو پیدائش کی کتاب کے پہلے باب میں ہوا ہے۔ آپ سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں سیکھنا ہے۔ میں جب بیٹھا تھا ابھی ورشپ کے دوران تو میں خدا سے باتیں کر رہا تھا، خداوند اتنی گرمی میں تیری محبت کے سبب سے اور تیرے لوگوں کی محبت کے سبب سے یہاں پر ہوں۔ میں تجھ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ جیسے میں تجھے جانتا ہوں میں چاہتا ہوں یہ بھی جان جائے، اور جیسے میں تجھے جان کر تجھ سے محبت کرتا ہوں یہ بھی ویسے ہی محبت کرنا شروع ہو جائے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ خدائے ثالوث کے تیسرے رکن روح القدس سے آپ کی واقفیت ہو جائے کہ جب وہ جنبش کرتا ہے ہوتا کیا ہے۔ لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین کی حالت کیسی ہے؟ اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح، کس کی روح؟ خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، ہم یہ ہی نہیں جانتے کہ جس کی جنبش ہم مانگتے رہتے ہیں، جس کی حضوری ہم مانگتے رہتے ہیں، جس کا مسا ہم مانگتے رہتے ہیں، وہ کون ہے؟ آپ کبھی ایسے شخص کو کھڑا کیجئے گا جو بار بار دعا میں مسا مانگتا ہے، پاک روح کا مسا مجھے دے، بھر دے بھر دے بھر دے، مجھے مسے سے بھر دے۔ اسے کھڑا کر کے پوچھئے گا جس کا مسا مانگتا ہے وہ کون ہے؟ تو جانتا ہے اس کے بارے میں؟ Who is Holy Spirit? What is anointing? مسا کیا ہے؟ اینا تو مانگدا رہنا ہے کہ یہ کوئی کھیڑ تو ایک کھیڑدا رہنا ہے، یہ کوئی چلا تو کاٹتا رہتا ہے، جنی واری تو منگے گا چلا کٹیں گا، بار بار لفظ دہرائیں گا، اونا تیرا مسا ودے گا۔ یہ تو کی کردا رہنا ہے؟ تینوں پتا بھی ہے who is Holy Spirit؟ Believe me، وہ جواب نہیں دے پائے گا۔ روح القدس ہے کون؟ جانبداری سے اپنے آپ سے ذرا پوچھئے گا،
ہم جو پینتیکاسٹل کلیسیائیں ہیں، ہم جانتے ہیں یہ خدا کی روح جو جنبش کرتی ہے، یہ کون ہے؟ بائبل کے پہلے ہی پیج میں اس کے ساتھ ہمارا تعارف ہو جاتا ہے. ہم یہ بھی نہیں جانتے، نہ تھیوریٹیکلی ہم جانتے ہیں، یعنی تھیوری کے حساب سے، نہ ہی ہم عملی طور پر ایکسپیرینشل نالج، تجربے کے ساتھ جو حاصل ہوتا ہے اسے بھی نہیں ہم جانتے. ہمیں علم ہی نہیں ہے ہو از ہولی اسپرٹ. تو سب سے پہلے سن لیجئے گا، خداوند روح القدس میری اور آپ کی مدد کرے تاکہ ہم اسے جان پائیں. روح القدس یہ کوئی طاقت نہیں، صرف یہ کوئی انرجی نہیں صرف جو تیرے کہنے پر چلتی ہے، جو تجھے سپر ہیرو بنانے کے لیے تیرے ساتھ ہے کہ تو میٹنگ اچھی پریزائڈ کر سکے، بس تو کلام اچھا سنا سکے، تیرے وسیلے سے معجزات ہو سکیں. یہ تیری کوئی ملکیت نہیں ہے جسے تو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتا ہے. یہ خدا قادر ہے، یہ خدا کا روح ہے، یہ ویسے ہی پرستش کے لائق جیسے خدا باپ خدا بیٹا پرستش کے لائق. یہ ایک شخصیت ہے جو شخصیت رکھتا، جذبات رکھتا، جو رنجیدہ ہوتا، جو گناہ کو پسند نہیں کرتا، جو تیرے ساتھ زندہ رشتہ رکھنا چاہتا ہے. اسی لیے عبادت کے آخر میں یہ برکات کے کلمات بولے جاتے ہیں: خدا باپ کی محبت، یسوع مسیح کا فضل اور روح القدس کی شراکت رفاقت یہ تیرے ساتھ ہے. روح القدس ایک شخص ہے، اور صرف ایک شخص نہیں بلکہ الہی شخص ہے، ڈیوائن ہے، وہ پرستش کے لائق ہے. وہ یہ روح القدس ہے. میں اس کو سم اپ کروں تو یوں کہوں گا، روح القدس خدا ہے. اعمال کی کتاب اور یہ کتاب جس کو ہم پڑھتے ہیں یہ ثابت کرتی ہے یہاں پر روح القدس کو کریشن کا ایجنٹ، کریٹ کرنے والے کے طور پر پیش کیا گیا ہے. وہ ازلی اور ابدی روح ہے، وہ فضل کا روح ہے، وہ سچائی کا روح ہے، وہ یسوع کا روح ہے. ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. وہ جیسے عام روحیں ہوتی ہیں ویسی نہیں ہے، اس کو ہم پاک روح کہتے ہیں، ہے نا؟ روح القدس ہم اسے کہتے ہیں. وہ پاک ہے. جب وہ کسی زندگی میں آتا ہے اسے پاک کرتا ہے، اسے ہولی بناتا ہے. تو یہ روح پانیوں کی سطح پر جنبش کرتا تھا. آئیں پھر سے غور کریں حالت کیسی ہے. ویران ہے زمین، سنسان ہے. ویرانی کا مطلب کوئی شادابی، کوئی ہریالی، کوئی زندگی وہاں پر موجود نہیں ہے. سنسان سے مراد بے ترتیب ہے، ہر جگہ پانی ہی پانی ہے، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا ہے. اندھیرا موت کو پیش کرتا ہے، زندگی وہاں پر نہیں ہے. لیکن ایسی حالت میں روح القدس کی جنبش ہو رہی ہے. عزیزو ایمان رکھیے گا، آج بھی روح القدس ایسے ویرانوں پر، ایسی سنسان جگہوں پر، ایسے اندھیروں پر جنبش کرے تو وہاں پر تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے. ان آیات کے بعد آگے پورا چیپٹر پڑھیں. رونق ہے، زندگی ہے، شادابی ہے، باغ عدن ہے، آدم اور ہوا ہے. پہلی بات تو یہیں پر ثابت ہو گئی کہ خدا کا روح بدترین حالت پر بھی جنبش کرے. اگر وہ جنبش کرے تو زندگیاں، حالات، علاقہ جات، کلیسیائیں وہ تبدیل ہوں گی اور ضرور ہوں گی. اگر صرف بات عبادت کی حد تک یہاں پر نعرے جوش
نہیں, تبدیلی آئے گی جب روح القدس جنبش کرے گا. کیا کیا ہوگا, وہ تبدیلی کیسی ہوگی, آئیں ڈیٹیل کے ساتھ اسے دیکھتے ہیں. 2000 لوگ ایک کروسڈ میں اکٹھے ہوتے ہیں صرف ایک بندے کو دیکھنے کے لیے, جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جیسے مجھ پر روح القدس جنبش کرتا ہے اور کسی پر نہیں کر سکتا. I am something special. میں مین آف گاڈ ہوں. میں نے 40 روزے رکھ کے چلا کاٹا ہوا ہے روح القدس کو حاصل کرنے کا. اور 2000 لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں. وہ کسی پر ہاتھ رکھے گا تو روح القدس اس کی زندگی میں موو کرے گا, نہیں تو روح القدس نے دا منہ ویکھدے رہنا. ہن اے ہاتھ رکھے گا تو میں کچھ کراں گا نا, اینو ہی تو میں ساری قوت آج دے دن لی دتی ہے. 1 2 3 بولے گا تو میں بندہ ڈیگنا, انج تو میں ڈیگ نہیں سکتا. 2000 لوگ آتے ہیں اور اسی کو دیکھ کر چلے جاتے ہیں. اس کے ذریعے معجزات بھی ہو سکتے ہیں. I'm agreed. لیکن بائبل میں لکھا ہے بہت سارے کہیں گے ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی, معجزات کیے. تو یسوع کہے گا میری تمہارے ساتھ واقفیت ہی نہیں. یسوع جھوٹ نہیں بول رہا, سچ میں ان کی تو واقفیت ہی نہیں. روح القدس ایسے کام نہیں کرتا. ہاں وہ چینل ضرور بناتا ہے, وہ ذریعہ ضرور بناتا ہے, لیکن میں یہاں پر کھڑا بھی رہوں تو بھی خدا پیچھے بیٹھے بھائی فریاد کو چھو سکتا ہے. میں نے نام یاد کر لیا تھا جب آپ آئے تھے. بھائی فریاد کو چھو سکتا ہے. روح القدس اس بات کا محتاج نہیں کہ میں جا کر سر پر ہاتھ رکھوں گا تو پھر ہی بھائی فریاد کی زندگی میں کام شروع ہوگا. ہاں وہ میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو جیسے چاہے مرضی استعمال کر سکتا ہے. میں روح القدس کو کہہ کر نہیں آیا تھا آج تو میرا روب بنانا ہے. روح القدس کوئی 4-5 بندے تو ڈگنے چاہیے نے, کوئی 6-7 میں نبوتاں سٹنیاں نے, پھر ہی تو گل بنے گی. میں ایسا کچھ بھی نہیں اس کو کہہ کے آیا. I just surrender myself. میں نے اپنے آپ کو روح القدس کے تابع کیا. میں حاضر ہوں. You are my Lord. میں تیری گائیڈنس میں چلوں گا. میں تجھے روڈ میپ اور پلان نہیں دوں گا, تو مجھے دے. تو آج میرے وسیلے سے ان عزیز زندگیوں میں کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہتا ہے. صبح سے لے کر اب تک, رات سے لے کر اب تک میں یہی کہتا رہا ہوں اس کو. جہاں جاتا ہوں یہی کہتا ہوں. اور پھر مجھے توقع بھی نہیں ہوتی روح القدس کیسے جنبش کرے گا. ایتھے جبرائیل فرشتہ ہے سی, روح القدس ہونے سدھی لین میں وائیے, ایتھے ٹریک دوتے جنبش کرنی ہے. ایتھے ذرا سی نا پورا باغ لانا باغ عدن. روح القدس کو کوئی میپ نہیں دے سکتا. ہی سوورن گاڈ. یہی اس کی آنر عزت ہے نا. میں اس کو کہوں ہون میں میٹنگ پرزائڈ کرنی ہے تو ہون تو منو قوت دے دے, باقی پھر ویکھی جائے گی. باقی میں اپنی زندگی دے معاملات آپ ہی چلا لینا. او دے وچ منو تیری کوئی ضرورت نہیں. روح القدس ایسے کام نہیں کرتا. روح القدس کی جنبش یہ سوورن ہے. سوورن کا مطلب جس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں ہے. ہوا جدھر چاہتی ہے چلتی ہے, تو اسے مٹھی میں بند کر سکتا ہے. یسوع نے یہی کہا. ہوا ایک مسٹری ہے. ہولی اسپرٹ از اے مسٹری. روح القدس کا کام یہ مسٹری ہے, یہ ایک بھید ہے. میں نہیں اس کو کہہ سکتا کہ آج تو نے اس طرح کام کرنا ہے. ہوا کہاں سٹتی ہے کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ پہاڑوں سے, سمندر سے, درختوں سے. کبھی دیکھا اپنے ہوا کو؟ مٹھی میں بند کرنے کی کوشش کی؟ نہیں ہو سکتی. یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. اے چھوٹی موٹی واواں دی گل نہیں میں کر رہا. جب جھکڑ چلتے ہیں بڑے بڑے, پنجابی چند نے چھکڑ چلتا ہے, وہ جڑا واور لاؤندا ہے, ہاں دیہاتوں میں تو زیادہ دکھائی دیتا ہے. امریکہ میں جب وولکینو ٹورنیڈوز آتے ہیں بڑے بڑے گھروں کو اڑا لے جاتے ہیں. وہ پلیاں گاواں چک جاندے نے. اتنا زور ہوا میں ہوتا ہے. بات خداوند یسوع سمجھا رہے تھے نیکودیمس کو.
نئی پیدائش کے بارے میں. بھائی یہ مسٹری ہے, یہ میریکل ہے. وہ کہتا ہے کیسے ممکن ہے کہ آدمی ماں کے پیٹ میں واپس جائے؟ لیکن خداوند یسوع نے اس کو سمجھایا, یہ تیری تھیولوجی انڈرسٹینڈ نہیں کر پائے گی, یہ میریکل ہے, یہ روح القدس کا کام ہے. اس لیے ہم روح القدس کے کام کو کنٹرول نہیں کر سکتے. لیکن میں ایمان یہ ضرور رکھتا ہوں کہ روح القدس جنبش کرے گا. میں اس سے دعا کی رشوت نہیں دوں گا, میں بس بیٹھ جاؤں گا, سپرد اپنے آپ کو کر دوں گا اور اس پر ایمان رکھوں گا, اور وہ کام کرے گا. روح القدس جب جنبش کرتا ہے تو پہلی بات خدا کلام کرتا ہے. خدا نے کیا کہ نہیں کلام؟ پڑھ لیں پھر دوبارہ سے. اور خدا نے کہا, روح القدس نے جنبش کی تو کیا ہوا؟ خدا نے کہا. بھائی تو عبادت میں ہو کر آیا, تو گورے کو سن کر آیا, یا کالے کو سن کر آیا, یا درمیانے کو سن کر آیا, بڑا تجھے مزہ آیا, خدا نے تیرے ساتھ بات کی, تیری شخصی زندگی کے لیے تیرے ساتھ بات کی, کلام کو یاد رہا. جب روح القدس جنبش کرتا ہے تو خدا بولنا شروع ہو جاتا ہے. اعمال کی کتاب میں میرے ساتھ چلیے گا, اعمال 2 باب. عید پینتیکوست جس کی خوشی ہم منا رہے ہیں, جب روح القدس نازل ہوا تو پطرس مچھیرا, ان پڑھ, جس کو سمجھا جاتا تھا, لیکن اس نے 3 سالہ یسوع کے ساتھ سیمنری کی تھی, سب تو وڈی سیمنری, سب تو وڈے استاد. دیکھو لو, جب عید پینتیکوست کا دن آیا وہ سب ایک جگہ جمع تھے. شور بھی ہوا, زور کی آندھی کا سناٹا تھا, سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا. آگ کے شعلے کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی. بہت کچھ ہوا, لیکن ان سب کے سبب سے 3000 نہیں بچے تھے. آپ نے اگر اس حوالے کو پڑھا ہے تو اس واقعے کے آخر میں 3000 لوگ نجات پا جاتے ہیں. بتائیں وہ کیسے نجات پا گئے؟ سناٹا سننے سے, آندھی چلنے سے, زلزلہ آنے سے, زبانیں ٹھہرنے سے, کلام کرنے سے. جب روح القدس نے جنبش کی, پطرس دلیر ہو گیا, اس کو سمجھ مل گئی اور وہ کھڑا ہو کر منادی کرنے لگا. اتنی دلیری کے ساتھ منادی کی, روح القدس کے اثر کے نیچے لکھا ہے دلوں پر چوٹ لگی. کیا ہوا؟ روح القدس کی جنبش کے نیچے جب منادی کرتا ہے تو دلوں پر چوٹ لگتی ہے. چوٹ کا یہاں پر جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے خنجر کا گھونپ دینا. خنجر جیسے گھونپ دیا جاتا ہے اور ایسے فیل ہوتا ہے, کلام فیل ہوندا ہے, اے میرے لیے مینوں خدا کہہ رہا ہے, آج تو خدا میرے ساتھ بات کر رہا ہے. ہوتے ہم الگ الگ ہی ہیں, لیکن سب کو اپنی اپنی بولی میں سمجھ آتی ہے. خدا تے او ہے نا جڑا ساڈی بولی چ گل کر سکے, جڑا ساڈی بولی چ گل ہی نہیں کر سکتا او اسی کی یاری لگانی ہے. ہاں, وہ ہماری بولی میں ہمارے ساتھ بات کرتا ہے, ہمارے حالات میں ہمارے ساتھ بات کرتا ہے. پہلی بات یہ, جن کلیسیاؤں میں خدا کا روح جنبش کرے گا, جن عبادات میں خدا کا روح جنبش کرے گا, وہاں خدا کے کلام کی خالص منادی ہوگی. اس کتاب کو کھولا جائے گا, اس کی تفسیر کی جائے گی, اسے لوگوں کو سمجھایا جائے گا, اور ان آیات میں سے ہی خدا عام سادہ لوگوں کے ساتھ, پڑھے ہیں ان پڑھ ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا,
وہ اس کتاب کو سمجھنا شروع کر دیں گے. ان کو یہ کتاب اپنی اپنی معلوم ہوگی. ان کو یہ کتاب صرف پادری صاحب کی، سیمنری کرنے والوں کی محسوس نہیں ہوگی. ان کو لگے گا کہ اس کتاب کو اب میں بھی پڑھ سکتا اور سمجھ سکتا ہوں. یہ روح القدس کی جنبش کا نتیجہ ہے. کرنیلیوس کے گھر میں پطرس جب گیا تو کس لیے اس کو بلایا گیا؟ مجھے فرشتے نے کہا ہے، فرشتے نے خود بات نہیں کی. اس نے کہا پطرس کو بلا، وہ تجھے ایسی باتیں بتائے گا جس سے تو نجات پا جائے گا. اور جب پطرس کلام سنا رہا تھا، جب وہ منادی کر رہا تھا، تو روح القدس غیر اقوام پر نازل ہوا. جب خدا کا روح اور کلام یہ مل کر کام کرتے ہیں تو ویرانوں میں زندگی آنا شروع ہو جاتی ہے، تاریکیوں میں روشنی چمکنا شروع ہو جاتی ہے، نجات کا کام شروع ہو جاتا ہے. وائس ورسا، بالکل 80 ڈگری شفٹ والی حالت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ اس بات کا امتیاز کرنا چاہتے ہیں کہ کہاں روح القدس جنبش کرتا ہے، تو صرف وہاں نہیں، صرف میں لفظ استعمال کر رہا ہوں جہاں آندھی ہے، سناٹا ہے. آندھی اور سناٹے کے بعد کلام بھی ہے، وہاں روح القدس جنبش کرتا ہے. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. اس کے بعد اگلی بات، خدا نے کلام کیا تو کیا کہا؟ پڑھیے گا پھر سے میرے ساتھ، پیدائش پہلے باب میں دوبارہ سے آ جائیں. خدا نے کہا روشنی ہو جا، اور روشنی، جہاں روح القدس جنبش کرتا ہے وہاں روشنی ہو جاتی ہے. یہ روشنی کیسی ہے؟ یہ کس طرح کی روشنی ہے؟ یہ ایسی روشنی ہے جو مصنوعی نہیں ہے. کچھ روشنیاں مصنوعی ہوتی ہیں نا، ابھی یہ نیچرل روشنی ہے، خدا نے کی ہے. یہ سورج کی روشنی ایک روشنی ہے جس کو ہم نے خود کنٹرول کیا، بلب کی، ٹیوب لائٹ کی، اور اس طرح کی روشنیاں، یہ مصنوعی روشنیاں ہیں. جب خدا کلام نہیں نہ کرتا پھر ہم روشنیاں کر تو لیتے ہیں، لیکن وہ مصنوعی روشنیاں ہوتی ہیں، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتی. اگر آپ نے کسی پودے کو بڑھانا ہے، آپ مصنوعی روشنی اسے دیں، اس کی بیلنس گروتھ نہیں ہوگی. اس کی گروتھ کیسے ہوگی؟ سورج کی روشنی اس کو ملے جو خدا کی طرف سے ہے. آج عبادات میں مصنوعی روشنیاں بڑی ہیں، لیکن وہ روشنی جو کلام اور روح کے وسیلے سے آتی ہے وہ لوگوں میں نہیں ہے. تائیں میں پریشان بیٹھا رہنا، انیاں باتاں خداوند ہوندیاں نے، سا ہی نہیں ملدا. منڈے دی میٹنگ وکھری، منگل دی وکھری، بدھ میٹنگ وکھری، جمعرات دی ہون تے ہفتے تک چلدی ہے میٹنگ، سا ہی نہیں پھردا. لیکن روشنی کتھے ہے؟ سمجھ کیوں نہیں؟ ابھی تک حالات کیوں نہیں ہماری کلیسیاؤں کے بدل رہے؟ کہیں نہ کہیں تو کچھ ہے جو ہم مس کر رہے ہیں. ہمیں اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے دل میں یہ بڑا بوجھ آیا کہ ہمیں روح القدس اور کلیسیا کے تعلق کو دوبارہ سے دریافت کرنا ہوگا. اور اسی بوجھ کے تحت میں نے عید پینتیکوس کے لیے آرٹیکل لکھا کہ خدا کرے کہ یہ کلیسیاؤں میں جائے اور کلیسیا اور روح القدس کا تعلق واضح ہو. روح القدس کیسی روشنی دیتا ہے؟ جب وہ کسی عبادت میں جنبش کرتا ہے، گناہگار کی زندگی میں روشنی، ایسی روشنی، اس کے گناہ کے دھبے، اس کی اصلی حالت اس پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ میں کتنا گندا اور گھنونا ہوں خدا کے سامنے، اور یسوع کے سوا میرا چارہ نہیں ہے.
یہ کون سی عبادتیں ہیں، یہ کون سے کروسڈ ہیں کہ جہاں تو جاتا ہے 50 دفعہ توبہ کرتا ہے، گلیڈو سٹنا ہے، لیکن پھر بھی تو اونجدا اونجی واپس آ جانا ہے۔ اگر تجھے حقیقت میں روح القدس کی طرف سے روشنی ملے تو تجھے سمجھ آئے گی کہ میں جو آدم سے پیدا ہوا، گناہ کی حالت میں پیدا ہوا، میرا کوئی چارہ نہیں ہے جب تک کہ میں یسوع کی صلیب کے سامنے نہیں آ جاتا۔ صرف وہی مجھ کو راست باز ٹھہرا سکتا ہے۔ دوسری بات، اسے روشنی ملتی ہے، ہاؤ بگ از مائی گاڈ، میرا خدا کتنا عظیم ہے، میرا خدا کتنا پاک ہے۔ میں جس خدا کی پرستش کرتا ہوں در حقیقت وہ ہے کون؟ میں ہر سنڈے جس کے گیت گاتا ہوں، فاتح ہمیں بناتا ہے، وہ در حقیقت ہے کون؟ اس کی عظمت، اس کا جلال، اس کی گلوری کیسی ہے؟ میں بڑی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں بائبل میں سے۔ جب روح القدس نے جنبش کی تو ایسا ہوا، لیکن ایک موٹی جی مثال، سیالکوٹ کنونشن کا نام آپ نے سنا؟ آپ میں سے جاتے بھی ہیں لوگ ادھر۔ سیالکوٹ کنونشن کا آغاز 1906 میں ہوا۔ کارتھج سے ایک مرد دعا جس کے وسیلے سے روح القدس جنبش کرتا تھا، سیالکوٹ میں آیا۔ اس کا نام تھا جان ہائیڈ، دعا گو ہائیڈ۔ آج بھی وہ کمرہ موجود ہے، ہماری کم ظرفی دیکھیں، ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی۔ وہ کمرہ، اس کو اب نشاندہی کرنا مشکل ہے کہ یہاں جان ہائیڈ نے بیٹھ کر دعا کی تھی۔ وہاں پر 30 روز کے لیے وہ اور چند ایک اور خدا سے محبت کرنے والے لوگ دعا میں دن رات ٹھہر گئے، خدا کی قربت کا تجربہ کیا۔ اور جب پہلی کنونشن تھی، شام کا وقت تھا، جان ہائیڈ سامنے آیا اور لوگوں کو کہنے لگا، میرے پاس آج کچھ زیادہ باتیں نہیں ہیں۔ اس نے ایسے آسمان کی طرف اپنا منہ کیا اور جسٹ یہ بولا، اے ہمارے باپ۔ اور یہ کہنے کی دیر تھی، روح القدس کی جنبش لوگوں کی زندگیوں پر شروع ہو گئی۔ لوگوں نے آنسو بہانا شروع کر دیے، اس لیے نہیں کہ ہم اقلیت ہیں، اس لیے نہیں کہ ہم غریب ہیں۔ کہنے لگے، خداوند میں نے گناہ کیا ہے، میں نے اپنے بھائی کی یہ چوری کی تھی، مجھے معاف کر دے۔ میں نے اپنے بھائی بہن کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، مجھے معاف کر دے۔ خداوند میں نے فلاں کو معاف نہیں کیا، میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ لوگوں کے گناہ ان پر ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے، جب جب روح القدس نے علاقوں پر جنبش کی، روشنی ہوئی، تو سب سے پہلے انسان کی اپنی حالت اس پر ظاہر ہوئی۔ آپ خود اعمال کی کتاب اس کا 19واں باب پڑھیے گا، وہاں پر افسس میں جب بیداری آئی پالوس کے وسیلے سے، تو لکھا ہے سب آ کر پالوس کے سامنے اپنے اپنے کاموں کا اقرار کرتے تھے۔ دوجے دے کماں دا نہیں، پادری صاحب میں فلاں نوں ویکھیا، وہ سینمے گیا سی، ایتھے تڑ کو چرچ ہوندا جے تے وہ تو فلم ویکھن گیا سی، تسی انہوں بڑا موقع دیندے جے۔ اپنے کاموں پر غور کیا، میں کتنا گناہ گار ہوں، ہے بڑی دعا کر دیجئے تے گلاں کر دی ساں نہیں لیندی، اینیاں بختویاں کر دیئے، تیرے بارے یہ گل کہندی سی آپ اودن تیرے لیے دعا کر رہی سی۔ ایسا نہیں، اپنی حالت پتہ چلتی ہے، اور یہ روح القدس کا کام ہوتا ہے۔ اس کے بعد خدا کو وہ ظاہر کرتا ہے، یسوع کو ریویل کرتا ہے۔ اس کو روشنی کو ہم کہتے ہیں بصیرت مل جانا، ذہن کا کھل جانا، اور پھر وہ کلام کو ظاہر کرتا ہے۔ اور خدا میرے اوپر اس کتاب کے وسیلے سے ظاہر ہوا۔ جب روح القدس آتا ہے تو آپ کو اس کتاب سے محبت ہو جاتی ہے، الومینیشن مل جاتی ہے،
بصیرت مل جاتی ہے, اس کی سمجھ آ جاتی ہے, یہ تیری زندگی میں پینیٹریٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے, یہ تیری زندگی کا حصہ بن جاتی ہے. تجھے سانس نہیں آتا اس کے بغیر. یہ کوئی وہ کیک نہیں رہتا جو سال بعد کاٹتے ہیں, یہ وہ زندگی کی روٹی غذا بن جاتی ہے جسے ہر صبح کھایا جاتا ہے. اس کے بغیر تو کمزور مارا مارا محسوس کرتا ہے. روح القدس اسے تیرے سامنے کھول دیتا ہے. رسولوں کے ذہن کو کھول دیا گیا, اور وہ جو سمجھتے نہیں تھے روح القدس کے مل جانے کے بعد خطوط انہوں نے دیے, ڈاکٹرائنز آپ کو دی, انڈرسٹینڈنگ آپ کو دی. بھائی جب روح القدس جنبش کرے گا یہ ہوگا. نادان ہیں وہ لوگ, ان کو سیریس کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, جو کہتے ہیں روح سے بھی چلنا چاہیے اور عقل سے بھی چلنا چاہیے. ان کو بائبل کی سمجھ کی ضرورت ہے. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو روح سے بندہ چلتا ہے وہ عقل سے نہیں چلتا. یہی کہنا چاہتے ہیں نا, تسی آپ ہی ویکھ لو. اصل میں وہ آیت یہ بتاتی ہے کہ ایموشنز میں بھی چلو اور لاجک کے ساتھ بھی چلو. وہاں پر روح کے لیے لفظ ایموشن ہے. بھائی روح القدس جب آتا ہے وہ آسمان کی حکمت سے تجھے بھر دیتا ہے. مجھے یہ بتانے میں آر نہیں, میں باہر کی دنیا کو نہیں جانتا تھا. آج میں پورا پاکستان گھومتا ہوں. منو تو اپنے وال نہیں سنوانے ہوندے, تیل پانی لا کے تے جو فٹے نال رکھ کے چیر وایا جاندہ ہے, بہا لیندا سا میں. کپڑے کوئی رنگ پرنگے نہیں پانے, سردیاں دے بکل مارنا نہیں ہے. یہ میں شخص تھا, لوگوں سے ڈرتا تھا. میں آنکھیں ملا کر بات کرنے کی جرت نہیں تھی. بانگے دوہل میں یہ گواہی دیتا ہوں, مجھے روح القدس نے ٹرانسفارمڈ کیا ہے, اور آپ کو بھی وہ کر سکتا ہے. میرے لیے روح القدس صرف گرجے کی حد تک نہیں, میرے لیے روح القدس صرف منادی کی حد تک نہیں. ہی از مائی فرینڈ, وہ میرا دوست ہے. میں سارا دن اس کے ساتھ باتیں کر سکتا ہوں, میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہوں, رفاقت رکھتا ہوں. وہ میرے ساتھ رہتا ہے دنیا کے آخر تک, ہمیشہ وہ تمہارے ساتھ رہے گا. آگے 2 پوائنٹ اور بھی ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا ہے. روح القدس زندگی عطا کرتا ہے. جب روشنی اور کلام آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زندگی آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ دونوں زندگی لاتے ہیں. روح القدس تخلیق کا کام کرتا ہے. روشنی اور کلام کے بغیر تخلیق نہیں ہوتی, یقین کرے نہیں ہوتی. اور آخری بات, روح القدس ترتیب کو لاتا ہے. آگے دیکھیں کتنی ترتیب کے ساتھ کریشن ہوئی. ہاں 7 دن, خدا نے ایک دن میں سارا کچھ کیوں نہیں بنا دیا؟ ترتیب. پہلے روشنی, پھر پانی میں ایک پاسے کرو, خشکی پلا برابر کرو, پھر اس کے بعد درخت لگاؤ, پھر جانور پیدا کرو, پھر انسان کرو. ترتیب نظر آ رہی ہے نا جی؟ روح القدس ترتیب کو لاتا ہے. وہ کیوس کو, کیوٹک سچویشن کو, بے ترتیبی کو دور کرتا ہے. وہ شخص جو ڈسپلن نہیں ہے نا, اس میں روح القدس نہیں. روح القدس ڈسپلن کر دیتا ہے. ہم عبادات میں ڈسپلن اگر نہیں ہے تو یہ روح القدس کا کام نہیں ہے. بھائی وہ آزادی کا روح ہے, میں مانتا ہوں, لیکن وہ ترتیب کا روح بھی تو ہے. ترتیب بھی تو روح القدس ہی عطا کرتا ہے نا. میں پھر یہ کہوں گا, جذباتیت میں اور روحانیت میں فرق ہے. ہم بعض اوقات جذباتیت میں بہت ساری باتیں روح القدس پر تھوپ دیتے ہیں. ایک بار ایک صاحب ترجمہ کر رہے تھے, یہ ڈاکٹر لیاقت کیسر, انہوں نے مجھے بات سنائی. یہ بڑی دفعہ میں سنا چکا ہوں, بڑا مزہ آتا ہے اور گل بھی اتنا صحیح سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم کیسے روح القدس پر چیزیں تھوپتے ہیں. لیں جی, وہ جب ترجمہ کر رہا تھا نا, بیچ میں غیر زبانیں بول دے ترجمہ کرتے ہوئے گورے کا. تو ڈاکٹر صاحب وہ کہتے مجھے تو سمجھ آ رہی تھی کہ کر کی رہا ہے, جتھے گورے دی سمجھ نہ آوے, پھڑیا نہ جاوے جتھے گورا, اتھے غیر زبان سٹ دے. سر نے کہا کی کردا سی؟ وہ آپ کو پتہ ہے ایک مخصوص سے انداز میں پوچھتے ہیں. کہندا سر جی مسا ہی اینا سی, کنٹرول ہی نہیں سی ہوندا. یہ روح القدس کا مسا تو کنٹرول دیتا ہے تجھے اور سے.
روح القدس کا پھل کیا ہے؟ پرہیزگاری. کیا ہے؟ یعنی پرہیز کرنا، ڈسپلنڈ ہو جانا، سمجھ مل جانا. پالوس کہتا ہے اگر میں بے خود ہوں تو خدا کے لیے، ہوش میں ہوں تو تمہارے لیے. تمہارے سامنے ہم ہوش میں رہتے ہیں. بے خود کا مطلب جذباتی. خدا کے لیے میں بہت جذباتی ہوں، وہ دے سامنے میں نچنا بھی ہاں، بڑا کچھ کرنا میں، لیکن لوگوں کے سامنے میں ڈفرنٹ ہوں. روح القدس ترتیب عطا کرتا ہے، اور سب سے بڑی بے ترتیبی اس دنیا میں گناہ ہے. اگر ہماری زندگی میں گناہ ہے تو یہ بے ترتیبی ہے. روح القدس اس بے ترتیبی، اس شر کو روز بروز ہماری زندگیوں سے دور کرتا ہے. آئیں دہرائیں ان باتوں کو. سب سے پہلی بات، روح القدس جب جنبش کرتا ہے تبدیلی آتی ہے. ویران اور سنسان جگہ لیکن تبدیلی آتی ہے. دوسری بات، روح القدس کی جنبش آزاد ہے، سوورن ہے، ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. تیسری بات، جب روح القدس جنبش کرتا ہے خدا کلام کرتا ہے، روشنی ہو جاتی ہے، زندگی آتی ہے اور ترتیب آ جاتی ہے. اب اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ کہاں روح القدس جنبش کرتا ہے اور کہاں نہیں کرتا. خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلے سے ایمان کی مضبوطی اور تبدیلی عطا فرمائے. آمین. زوردار تالی بجائیے خدا کے خادم کے لیے اور خدا کے کلام کے لیے. یہ وہ کلام ہے جو بدلتا نہیں بلکہ زندگیوں کو کیا کر دیتا ہے؟